دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو، دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا دارالمدینہ کے ذمہ داران سے مدنی مشورہ۔ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران شورا کا ذمہ داران سے مدنی مشورہ۔ نگران شورا کا سنت ذمہ داران۔ آئی جی پنجاب کی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضری اور رکن شورا حاجی محمد شاہد اختاری سے ملاقات۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مناجات افطار کا سلسلہ۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی لالا موسیٰ میں عالم دین سے ملاقات۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اختاری کی خلیجی ملک میں مدنی کاموں میں شرکت۔ رکن شورا کی خلیجی ملک میں اسلامی بھائیوں کی تربیت۔ شعبہ تعلیم کے تحت مرکزی الاولیاء لاہور کی مقامی یونیورسٹی میں سنتوں در اجتماع کا سلسلہ۔ ہندن بخشی کابینہ میں بلوغ دعوت اسلامی محمد امتیاز اختاری کے جنازے میں اسلامی بھائیوں کی شرکت۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دارالمدینہ کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ آپ کے دارالمدینہ کو اللہ تعالی نظر بد سے بچائے، اس کی پرواز بہت بلند ہے اور اس کا مستقبل الحمدللہ تابناک نظر آ رہا ہے الحمدللہ، اور لاکھوں مسلمان منتظر ہیں آپ کے، تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی کرم ہی فرما رہا ہے، اس کا کرم ہے، کوشش ہم کریں گے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، میری طرف سے کوشش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی پورا کرنے والا ہے۔ کہ عمومی طور پر تعلیمی ادارے تین ہی وجوہات کی وجہ سے کامیاب یا ناکام ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ماحول، ایک اس کے اساتذہ اور ایک اس کا نصاب۔ اگر یہ تینوں چیزیں آئیڈیل ہوتی ہیں تو تعلیمی ادارہ آئیڈیل کہلاتا ہے۔ ہر معاملے میں آپ نے ہم سب کی رہنمائی کا سامان کیا ہے۔ دارالمدینہ کے اساتذہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ دعوت اسلامی نے 30 سال کے بعد کم و بیش اس شعبے میں کچھ پیش رفت کی ہے۔ اساتذہ اگر صحیح توجہ دیں گے تو ماحول کہیں نہیں جاتا۔ اب یہ کہ اپنے طلباء کو نماز کی ترکیب ہو، کیونکہ وہ تعلیم استاد کی نقالی بڑی کرتا ہے اور استاد کا بہت اثر لیتا ہے۔ ماں باپ کی بات کا اثر لے نہ لے، استاد کا ضرور لے گا کہ ہمارے استاد نے یہ بولا تھا۔ تو یوں آپ نے بھی مطلب یہ کہ ان کو وقتاً فوقتاً یہ یاد آخرت ان کے ذہن میں بٹھانی ہے، اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں اجاگر کرنی ہے۔ آپ جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوں گے تو آپ کا خود اپنا ذہن بھی بنا ہوا رہے گا۔ ہم اگر چاہتے نہیں ہیں تو ہم وہ چاہتے ہیں جو آپ کا ضمیر بھی چاہتا ہے، اور وہ چاہنا کیا ہے؟ رضا الہی۔ تو اسی رضا الہی کے حصول کے لیے آپ کو بھی کاربند رہنا ہے اس پر، اور کوشاں رہنا ہے، جھوٹ کا، دھوکے کا، غیبت کا، جو غیبت کے خلاف تو ویسے باقاعدہ جنگ جاری ہے اپنی،
اور للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آپ مدنی منوں کی تربیتیں کرتے رہیں اور اس طرح اپنی آخرت بھی سنوارتے رہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی عدل مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدعو العالی نے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دار المدینہ کے تربیتی اجتماع میں بلغ دعوت اسلامی اور نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدعو العالی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ دارالمدینہ سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا یہ تربیتی اجتماع جاری ہے۔ برے طور اطوار اور بد اخلاقی کا منفی اثر آپس کے ماحول پر پڑتا ہے۔ دراصل یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر جن لوگوں سے ملاقات پہلی بار ہو رہی ہوتی ہے نا، ان کے لیے آپ کا یہ رویہ اور طرز نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی آپس کی زبان میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ یہ یہی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کی کسی سے پہلی ملاقات ہو، آپ یہ سوچ کر ملیں کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد شاید میری سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی، اور اس ملاقات میں اس شخص آپ کے متعلق جو رائے قائم کرے گا، ہو سکتا ہے یہ رائے آپ کے متعلق اس کی ساری زندگی یہ رائے رہے۔ سب سے پہلی جو درس گاہ وہ اس گھر ہوتا ہے، اور سب سے پہلا معلم ان کے والدین ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے انداز میں اپنے پیر کی نقل کروں، جس طرح ان کا انداز، ان کا رویہ میں نے ان کی اولاد کے ساتھ دیکھا ہے، وہی انداز، وہی رویہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ اختیار کروں۔ کبھی باپا کے انداز میں نے تحکمانہ انداز نہیں دیکھا۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ ایسی شخصیت امیل سنت کی کہ آج تک انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرف پاؤں نہیں کیے۔ بیٹی کے گھر جب جانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت باپا کی سوچ کتنی سنت کی ادائیگی کی سوچ، کہ سنت یہ ہے کہ بیٹی کے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی شہزادے کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو یوں سنت کی نیتیں کر کے اور اچھی اچھی نیتیں کر کے اس طرح بیٹی کے گھر جانا، بیٹے سے بات کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کرنا، صلہ رحمی کی نیتیں کرنا، اتنی مطلب وہ ہے نا کہ مسلمان اپنے عمل میں عبادت کی جب طرف اس کی ترکیب بن جاتی ہے نا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو عبادت کے طرز پر لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہا ہے یہ آپ کا بچہ ہی ہے۔ ماں باپ سے زیادہ وقت شاید ابھی آپ کے پاس گزارے گا، آہستہ 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 آہستہ، اور آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم کا اثر یہ قبول کرے گا۔ آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان سردار آباد فیصل آباد مدینہ ٹاؤن میں قائم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوئے، اور مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدد العالی کے بیان میں شرکت کی، سعادت حاصل کی۔ انہوں نے رکن شورا سے ملاقات کی بھی سعادت حاصل کی، جبکہ رکن شورا نے آئی جی پنجاب سمیت دیگر اسلامیوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مدنی قافلے میں سفر کا بھی ذہن دیا اور آئی جی پنجاب کو مدنی تحائف بھی عطا فرمائے۔ آئی جی پنجاب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔
آخرت کی زندگی کے بعد موت نہیں، آخرت کی عزت کے بعد ذلت نہیں، آخرت کی دولت مندی کے بعد غربت نہیں، آخرت کی صحت مندی کے بعد بیماری نہیں. اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے. عبد العزیز پہلی صدی کے مجدد اور ذمہ داری ملنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے جو چینج آئی نا، اور اس چینج پر جو آپ نے کون نے چینج کی، اور عمر بن عبد العزیز نے جو انقلاب برپا کیا، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی. پہلے آپ کا وہ حال تھا، اگر سواری پر بیٹھے بیٹھے جوتا گر جاتا تھا اٹھاتے نہیں تھے، آپ کا کپڑا اور پیر بھی نہیں چاہا تو پھاڑ کے پھینک دیتے. اور جب آپ خلافت پر متوکل ہوئے تو ایک ہی جوڑا ہوتا. کسی نے آپ پر وہ رشتے دار نے حاکم کو تب بھر کر دو تو آپ کیسے بولتے بھی یہی تو پڑھنے والوں نے. انہیں ذمہ داری کے بعد اتنی چینج آئی ہے. یہ وہ خصوص درخواست ہے، اس کو آپ پڑھیں گے بہت اس میں رہنے والے. ابھی اس وقت فرما رہے تھے جب کسی کو غصہ آتا نا، اب اس کے آپ میں لڈو بھی آ گیا، انگارا بھی آ گیا. اب اس کی مرضی لڈو لے لے یا انگارا لے لے. فرما لڈو کیا ہے؟ لڈو وہ ہے کہ غصہ نافذ نہیں کرے گا، حالانکہ قدرت رکھتا ہے. اس کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جنتی حوروں میں سے جس حور کو چاہے کہ پسند کا جنت میں چلا جائے. اور ایک روایت ہے کہ اس کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی اور غصہ نافذ کرنے کے باوجود غیر شرعی غصہ. اور انگارہ یہ ہے کہ غصے کو اس وقت تک ٹھنڈا نہ ہونے دو معاذ اللہ جب تک گناہ نہ کرے، تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ اس کے ہاتھ میں انگارہ ہے، اب جس پر ہاتھ رکھے. اچھا اسی طرح جس کو موسم ملتا ہے نا، اب دونوں اس کے لیے دونوں لڈو لے لے یا انگارہ لے لے. جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، اور مال کے ذریعے جنت بھی آدمی بنا سکتا ہے اور جہنم میں جانے کا سامان بھی کر سکتا ہے. اسی طرح منصب کے بدلے سے بھی ہے. اور وہ بندے کی مرضی جہنم کی تیاری کرے، جنت کی عقل والے کو جنت کی تیاری کرنی چاہیے. اور پہلے سننے ادا کروں اور عرض کروں آپ کو، جب ہاتھ ملائیں سننے کے دونوں ہاتھ خالی ہوں. ابھی سنت کا ثواب نہیں ملا، دونوں ہاتھ خالی کر کے ملائیں گے. آج مجھے الحمد للہ یہ فیضان مدینہ کے وزٹ کا موقع ملا، اور یہاں کی جو آرگنائزیشن ہے، یہاں کے جو استاد ہیں، یہاں کے جو منتظمین ہیں، الحمد للہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنے مخلص ہیں اپنے رب سے، اپنے اللہ کے رسول سے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی لگن کو، ان کے خلوص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو ماجد محمد شاہد اطاری مجیز اللہ عالی نے شرکت فرمائی اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. نیز رقت انگیز دعا کا بھی سلسلہ ہوا. آئیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والی مناجات افطار کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا. وہ ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بے خیالی میں نظر پڑ جائے پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا کرے گا جس کی وہ لذت پائے گا. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی یعنی فرمان
خدائے رحمان عز و جل ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایمان عطا کروں گا، ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے لالا موسیٰ میں حضرت مولانا ابو امجد غلام ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ شہروں میں، دیہاتوں میں، راستوں میں، ملکوں میں پھیلانے کے لیے میری دعا ہے اللہ میں نے کامیاب مسلم کرایا۔ جہاں تک دل اپنا تو مجھے مقامات ہیں جو سب سے زیادہ اس کا مقام رکھتے ہیں، تو وہاں مدنی چینل مدنی کام جو ہے وہ پہنچے اور یقینی کام کریں اور کرنا چاہیے، اور آج دعوت اسلامی اسی کام والے کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جسم میں کیا مقام بتایا رہے گھر بیٹھے دو چار آدمی ہوں گے، لیکن پرانی عادت کو جہاں تک استاد آ رہا ہے ہوگا وہاں تک ان کی آواز پہنچے گی اور یقیناً سننے والے اس میں سے مزید مستقیم میرے حضرت حضرت کے علامہ ابو جلال محمد عباس قاضی مالیہ یہ کبھی کارنامہ ہے اور تعلیم پیمانے پر تعلیم کرتے ہوئے اتنی محنت کی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جہاں دعوت اسلامی کے افراد پہنچے نہیں ہیں اور وہاں لوگوں کی کتاب کام کر رہے ہیں۔ اللہ کامیابی حاصل اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکھے اور دین اسلام کے پیغام پہنچاتے رہے۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اختاری مجد ذلہ العالی ان دنوں خلیج کے ایک ملک میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر پر ہیں۔ دوران سفر رکن شورا کے خلیجی ملک میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت جاری ہے۔ آئیے رکن شورا کی مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیتا
دعائیں مدینہ دیتا ہوں اس کو، دعائیں مدینہ میں دیتا ہوں اس کو، دعائیں مدینہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو بلال محمد رفیع اتاری مجزلہ العالی نے خلیج کے ایک ملک میں دوران مدنی قافلہ اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی اور انفرادی کوشش فرماتے ہوئے شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا، نیز انہیں تحائف بھی دیے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے تحت مرکزی عالیہ لاہور کی ایک مقامی یونیورسٹی میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کی تربیت فرمائی اور انہیں تحائف بھی پیش کیے۔ ہندگنج بخشی کابینہ میں مبلغ دعوت اسلامی محمد امتیاز اختاری جو حادثے میں شہید ہو گئے تھے، مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر اسلامی بھائیوں نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے قبر پر تلقین بھی فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل کل بروز بدھ رات 9 بجے
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آڈیو کیسٹ بیان مادر ذات ولی ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ تیرے جیسے منگتوں کا گزارا یا ولیوں کے شہنشاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضت کا یہ حال تھا، تن پر کوئی اعلیٰ کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں عموماً جوتے نہیں ہوتے تھے اور کانٹوں پر سکتے رہتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا۔ دیکھیے سنت و بھرا بیان مادر ذات ولی روز بدھ مدینہ منورہ میں رات 7 بجے اور پاکستان میں رات 9 بجے مدنی چینل پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو، دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو۔